اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا محمد لا الہ الا محمد لا الہ الا محمد لا الہ الا محمد رسول اللہ لا الہ الا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، یہ آج کے 19 جولائی کے مناظر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ تھمبنیل میں بتایا کہ کاغان شہر مین تباہی سے بچ گیا. اور اگر میں یوں کہوں کہ پورے ناران بیلٹ کی باوسا ٹاپ تک ہنزا اسکردو کی سیاحت بچ گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس کی مین وجہ کاغان پل کے نیچے زیادہ جگہ وافر مقدار میں تھی، تو جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے جو پتھر بھی آئے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ آئے اور انہوں نے کوئی مین نقصان نہیں پہنچایا. ادروائز یہاں سے پل کا ٹھہرنا جو ہے نا وہ ناممکن ہو گیا تھا، اتنا تیز پریشر کے ساتھ یہاں سے یہ اس جو آج کا جو سیلاب ہے اس کا پانی آیا ہے. ویلکم جی. آج 19 جولائی 2026 اور ایسے میں ویدر الرٹ تو تھا ہی کہ 18 سے لے کر تو آگے 23 تاریخ تک ان علاقوں کے جو ندی نالے ہیں وہ اس طرح جو سے ہیں ان میں فلڈ کا جو سے خطرہ موجود ہے. تو آج ہی پہلا خطرہ کاغان کے حوالے سے ٹلا ہے، اور اس میں پوری کاغان ویلی کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور یہاں پر جو سائڈوں پہ جو ہوٹل تھے ان کو کچھ جزوی ضرور نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ کہ مین جو ہے وہ نقصان اس طرح کا نہیں ہے. مثلا زیادہ مٹ شاٹ مٹی شٹی اندر چلی گئی ہوگی. یہ 7 ہوٹل ہیں دیکھیں، تو ان کے حوالے سے کسی جگہ پہ کچھ کیچڑ وغیرہ یا پانی جا سکتا ہے، ادروائز کوئی خطرہ نہیں ہے. کسی ہوٹل کو ڈیمیج نہیں کیا ہے سیلاب نے، حالانکہ پتھر بہت زیادہ تھے سیلاب کے اندر روٹیٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور یہ تو ابھی بات کے مناظر ہے. شاکر بھائی نے جو کہ کاغان سے ہمارے نمائندے بھی ہیں، انہوں نے یہ کلپنگ بنا کے بھیجی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جب یہ گزر چکا ہے نالے میں سے سیلاب تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، یہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. یہاں پر ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ میں آگے بتاؤں گا موسم کی صورتحال جو کہ اس پوری ناران ویلی کے اندر آنے والے دنوں کے لیے الرٹ ہے اور خطرہ ہے. تو وہ آگے آنے والے دنوں میں کس طرح کا موسم ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. دیکھیں آج تو جو بارش تھی کہیں پہ ہوئی کہیں پہ نہیں ہوئی، وہ تو نظام چل گیا. لیکن کل ہے سوموار، کل ہمیں تگڑی بارش دیکھنی پڑے گی اس پوری بیلٹ میں ناران والی، جس میں ناران میں بھی ایک تھنڈر سٹارم نظر آ رہا ہے. اور تھنڈر سٹارم کہیں بھی ہوا تو وہ پھر جسے بادل پھٹنا کہتے ہیں وہ کام ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر 21 جولائی کو بھی ہمیں مختلف جگہ پہ بارش نظر آ رہی ہے، اور پھر 22 جولائی کو بھی بارش ہے. اسی طرح پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے ہفتہ 23 جولائی تک بھی جائے گا. اور ایسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو سین اس وقت بارش کا چل رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے امپیکٹ نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ ہنزا میں ہمیں وہاں پر بھی 2-3 جگہ پر سیلابی کیفیت نظر آئی، دیگر جگہ پر بھی. لیکن یہاں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ فوراً جیسے یہ خطرہ محسوس کیا گیا، پولیس اور دیگر ادارے موقع پہ موجود تھے تاکہ لوگوں کو سائڈ سے گزارا جائے اور روک دیا جائے کچھ لمحے کے لیے جب یہ پانی اتنی شدت سے گزرا تاکہ کسی جانی نقصان کا جو ہے وہ اندیشہ نہ رہے. لیکن یہ جو نالا تھا نکلا ہے، اسی طرح کا نالا آگے مانڈری میں ایک دفعہ آیا تھا، وہ پل کو بہا کر لے گیا تھا. تو یہ بھی پل لوہے کا ہے، خیر بہت پرانا پل ہے، اس کی شاید مضبوط ہو بنیادیں بڑی مضبوط ہو گئی، لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا اس طرح کی قدرتی آفت کا کہ ایک دم سے زیادہ سیلاب آئے اور اس کو بہا کر لے جائے. بچت کی وجہ جو سی ہے وہ یہی تھی کہ یہاں پر دریا کے جو نیچے والا پارٹ ہے، یعنی کہ بیس ہے دریا کی یا نیچے زمین جو سی ہے، اور اس میں اور پل میں کافی فاصلہ تھا. لہذا جتنا بھی پانی آیا ساتھ اس کے ساتھ ملبہ آیا، پتھر آئے، جو بھی چیزیں آئیں وہ اس میں سے گزر کر آگے چلی گئیں اور راستے میں ہڈل نہیں بنی. اگر راستے میں کوئی ہڈل بن جاتی، جیسا کہ اگر کوئی پتھر زیادہ بیچ میں پڑے ہوتے، کوئی بند بن جاتا اور پھر بند دوبارہ جب وہ ٹوٹتا تو پھر وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا. یہی ہوا تھا مانڈری والے پل کے حوالے سے کہ ابھی بھی مانڈری پل میں جو پل کے نیچے جگہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، اور وہ بھی کسی وقت بھی کسی نئی مصیبت کا اسباب جو ہے وہ بن سکتی ہے. احتیاط لازم و ملزوم ہے، کرنی چاہیے. اور یہ اس کے بعد کے مناظر ہیں کہ پھر پولیس موجود ہے وہاں پر،
لوگوں کو سیاح کو جو ہے وہ ٹریفک جو ان کو رواں دواں رکھنے میں مشغول ہے۔ قصہ ختم نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ تھم سا گیا ہے، یعنی کہ پانی کی جو موجیں ہیں وہ اب ان میں تھوڑا سا سکون آ گیا، نارمل روٹین میں اس نے بہنا شروع کر دیا ہے۔ چہ جائے کہ مزید جب تک کوئی اور مزید بارش نہیں ہوتی تب تک تو فی الحال کوئی اس طرح خطرہ نہیں ہے، اور ٹریفک جو سی ہے پوری ناران ویلی کے اندر رواں دواں ہے۔ بالا کوٹ سے لے کر بالا کوٹ میں بھی کل رات بیسیاں کے مقام پر ایک جگہ نالا نا آیا تھا تھوڑا سا، اور وہ اصل میں یہ مختلف نالے ہیں، گزرگاہیں ہیں۔ اگر آپ ناران جا رہے ہوں تو بالا کوٹ سے لے کے ناران تک مختلف جگہ پہ پانی کی گزرگاہیں ہیں، جن کے اوپر کچھ کے اوپر تو جیسے ماٹری میں پل بنا ہوا ہے، ملکنڈی میں پل بنا ہوا ہے، اسی طرح آگے اگر آپ نکلیں تو یہ کاغان کا پل ہے، اسی طرح پھر آگے ناران کے پاس 2 پل موجود ہیں، وہ بھی ایک پل ایک دفعہ جو ہے وہ وہاں سے اکھڑ گیا تھا، اور پل کا اکھڑنا مطلب اس کی شاہرگ کا کٹنا ہے۔ اور یہ اگلا جو بھی منظر میں دکھانے لگا ہوں، یہ ماجد شیخ صاحب کل واپس آئے ہیں تو انہوں نے یہ کاغان کے بازار کے مناظر بھیجے تھے کہ آج جو صورتحال ہے، کل یہ دیکھیں یہ پل کے اوپر سے گزرے تھے، پرسکون ماحول تھا، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن آج اچانک سے بارش ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ یہیں پیچھے پہاڑوں پر ہوئی ہوگی، یہاں کاغان شہر میں کوئی بارش نہیں تھی، ہوئی بھی ہوگی تو نارمل سی ہوگی تھی، لیکن اصل پانی آیا پیچھے سے، پیچھے اوپر سے کہاں سے آیا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اوپر پہاڑوں پر سے جب پانی چلتا ہے تو پھر اینڈ تک جاتے جاتے راستے میں کتنی تباہی کر سکتا ہے، یہ میرے رب کوئی معلوم ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن پھر بھی احتیاط لازم و ملزوم ہے۔ الرٹ ویدر جو ہے وہ 18 سے لے کے 24 جولائی تک ہے، اور ایسے میں یہ کہا کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے، لیکن ٹورزم تو ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ آئیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آئیں، کیونکہ جب الرٹ ہے، الرٹ کا مطلب ہے کہ احتیاط کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑا سا یاد دن انتظار کر لو، لیکن اگر پھر بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو فی الحال تک تمام راستے کھلے ہیں۔ لفظ فی الحال کا استعمال میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگلے لمحے کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، اور کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کاغان کے پل میں اس طرح کی طغیانی آئے گی اس نالے کے اندر، اور اس طرح کا سین دیکھنے کو موقع ملے گا، لیکن شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی کسی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی کسی املاک کو نقصان نہیں ہوا۔ پانی پل نہیں کراس کر سکا، پل کے نیچے سے ہی بہتا رہا، اس میں پتھر تھے، پتھر بڑے بڑے پتھر تھے۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہ جو پتھر آئے ہیں رکے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی جو دریا کی ہائٹ ہے وہ نہ بڑھ گئی ہو، اس کو کم کرنا چاہیے، اور مانڈری پل کے حوالے سے بھی اسی لیے ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ اس کی نیچے سے صفائی کی جائے، پتھر کم کیے جائیں، تاکہ اگر اس طرح کا وہاں مسئلہ آئے تو وہ پھر پل ڈیمیج نہ ہو، کیونکہ پل ایک دفعہ ٹوٹ گیا سمجھے کتنے ہزاروں کی تعداد میں سیاح جو آ کے موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ پھنس جاتے ہیں، اور پھنسنے کی وجہ سے ساری جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو تھی، میں نے کہا چلے آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی ناران کے حوالے سے کہ تگڑا رش ہے، واپسی کے لوگ بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ کل پرسوں شاید تھوڑا سا رش کم ہو جائے، لیکن دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ اب تک اتنی تھا اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، کچھ نہیں آباد، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔